تو جب ایسی صورتحال ہو تو میں نے آپ کی بات مان لی کہ جی آپ کی بات میں نے مان لی کہ جی وظیفے میں کچھ نہیں ہے، رزق تو اللہ نے مقرر کر دیا، آپ کی بات مان لی، تو میرے بھائی اگر یہ بات ہوگی اور رزق نہیں بڑھ رہا بندے کا تو وہ مایوسی کی طرف جائے گا نا۔ تو کم از کم جو قرآن کا پیغام ہے، امید کا پیغام ہے، اس امید کے اس پیغام کو تو پہنچانے دیجئے تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ 4 چیزیں لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور صبح و شام پڑھا کریں، آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، مطلب رزق بڑھ جائے گا، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں، سرکار دو عالم، آپ نے مختلف احادیث میں، صحیح مسلم میں بھی، بخاری میں بھی، ترمذی میں بھی، تمام احادیث کی کتب میں یہ ریفرنسز موجود ہیں، جس کے مطلب بن جملہ جس کا مطلب یہی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خزانے سے 4 چیزیں عطا ہوئی ہیں جو پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی، نہیں ہدیہ ہوئی۔ اس میں نمبر 1 سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری رکوع جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ سے، اور اس کے علاوہ سورہ کوثر۔ یہ 4 چیزیں آپ کے پاس آ گئی۔ کون سی؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کوثر، یہ 4 چیزیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مجھے صرف عطا کی گئی ہیں، اس کی خیر و برکتیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو یا اس کا، تو سلف صالحین کا جو بزرگوں کا دستور رہا ہے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ اس کو ان 4 چیزوں کو لکھ کر، کسی سے اگر لکھنا نہیں آتا تو کسی سے لکھوا کر، کسی نیک بزرگ آدمی سے، 5 وقت کا نمازی ہو، وضو کے ساتھ، وہ لکھ کے آپ کو ایک کاغذ پر دے دے، تو اس کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں یا جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ لیں، تو اس کو سنبھال کے اپنے ساتھ رکھیں، گلے میں رکھ لیں، دکان ہے تو اس میں۔ تو اس کے بعد پھر ان 4 چیزوں کو فجر کے ٹائم پہ اور رات کو عشاء کے وقت سونے سے پہلے 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ بقرہ کی آخری آیات اور 3 بار سورہ کوثر، یہ 4 چیزوں کو ترتیب سے آپ پڑھ لیا کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ یہ پڑھنے کی ترتیب بنا لیں تو انہی کی برکت سے وہ جو رزق کے تنگی کے مسائل لوگوں کو، جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب حالات ہیں ہی ایسے۔ اب اگر اس وقت میں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جی بس چھوڑیں رزق کے معاملے کو، کوئی اور وظیفہ بتائیں، تو پھر اس کی سوچ پہ حیرت ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ معاملہ اس قدر گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، میرے بھائی، کہ یہاں پر اب حالات یہ ہیں کہ یہ مطلب بس جی رہا ہے انسان مشکل سے جیسے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو میں نے آپ کی بات مان لی کہ جی آپ کی بات میں نے مان لی کہ جی وظیفے میں کچھ نہیں ہے، رزق تو اللہ نے مقرر کر دیا، آپ کی بات مان لی، تو میرے بھائی اگر یہ بات ہوگی اور رزق نہیں بڑھ رہا بندے کا تو وہ مایوسی کی طرف جائے گا نا۔ تو کم از کم جو قرآن کا پیغام ہے، امید کا پیغام ہے، اس امید کے اس پیغام کو تو پہنچانے دیجئے تاکہ وہ شخص مایوسی کے اندھیروں سے نکلے اور ہوپ فل ہو جائے، اللہ کا کلام پڑھے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ادعونی استجب لکم، کہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو پھر مانگیے وہاں سے جہاں مانگنے کا حکم ہے، جو آپ کا رب ہے، غیر اللہ کے سامنے کبھی اپنے ہاتھ مت پھیلائیے، تو انشاءاللہ حالات ضرور بہتر ہوں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ اگر آپ کو کوئی مزید کچھ سمجھنا ہو تو پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا، شام 8 سے 11 بجے تک۔ اگر کسی مسئلے میں پھنسے ہیں، حل نہیں ہو پا رہا، تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، دعا کریں گے، خصوصی دعا میں شامل کریں گے، اور آپ سے بھی ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے بھائی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔